نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ ایمان والو اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، شیطان کی پیروی مت کرو، بے شک وہ تمہارا سری دشمن ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو پورے اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دی ہے، اور پورا اسلام ہم نے چند عبادات کا نام سمجھ رکھا ہے، اگرچہ عبادات اسلام کا اہم جز ہیں لیکن پورا اسلام نہیں، کیونکہ اسلام کے 5 اہم شعبے ہیں۔ نمبر 1 عقائد، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 اخلاق، نمبر 4 معاشرت، نمبر 5 معاملات۔ عقیدہ یہ بنیادی چیز ہے، اس کے بغیر اعمال کی قبولیت نہیں۔ عقیدے میں 3 چیزیں اہم ہیں۔ نمبر 1 توحید، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی صفات اور ذات میں اکیلا سمجھنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ دوسرا رسالت، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء بھیجے وہ سارے کے سارے برحق ہیں، اور ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی کتابیں نازل فرمائیں وہ ساری کی ساری برحق ہیں۔ اور تیسری چیز ہے قیامت، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حشر اور رشر کے لیے، حساب کتاب کے لیے قیامت کا دن رکھا ہے۔ نیک لوگ جنت میں جائیں گے، برے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ دوسری چیز ہے عبادات۔ عبادات میں نماز، سب سے پہلے نماز آتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ دوسرا چیز روزہ ہے، یعنی رمضان المبارک میں صبح سے لے کر شام تک کھانا پینا اور ہم بستری وغیرہ سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ تیسری چیز حج ہے، زندگی میں ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضری کا نام حج ہے۔ اور زکوٰۃ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی ملکیت دے دے کہ اپنی ضروریات سے زائد ہو تو پھر سال کے بعد 2.5% اپنے مال کی زکوٰۃ دینا اور اس سے غریبوں کی مدد کرنا زکوٰۃ کہلاتی ہے۔ اور اخلاق اعمال باطنہ کا نام ہے، اندر کے اخلاق کا نام ہے۔ ایک اخلاق اچھے جن کو اخلاق حسنہ، اخلاق حمیدہ کہا جاتا ہے، دوسرے اخلاق قبیحہ جس کو ہم برے اخلاق کہتے ہیں۔ اچھے اخلاق یعنی اخلاص، محبت، الفت، اور اسی طرح جو ہے بھائی چارگی، یہ اچھے اخلاق میں آتے ہیں۔ اور برے اخلاق میں جو ہے نفرت ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، چغلخوری ہے، یہ برے اخلاق ہیں، ان سے بچنا ضروری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ایمان لمن لا عہد لہ، جو وعدہ خلاف ہے اس کا کوئی ایمان نہیں۔ لا ایمان لمن لا امانت لہ، جس کے اندر امانت نہیں اس کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں۔ اس لیے ہمیں اچھے اخلاق اپنانے چاہیے۔ چوتھی چیز ہے معاشرت، یعنی کہ رہنے سہنے کا نام، پڑوسیوں کا کیا حقوق ہیں، اولاد کے کیا حقوق ہیں، گھر والوں کے کیا حقوق ہیں، رشتہ داروں کے کیا حقوق ہیں، اس چیز کا نام معاشرت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ دوسری حدیث میں ہے کہ مومن تو وہ ہے کہ اس کے لوگ اپنے خون اور مال کے بارے میں اس سے امن میں آ جائیں۔ ایک حدیث میں آیا کہ جو ہے وہ مومن نہیں جس کا پڑوسی اس سے جو ہے اس کی تکلیفوں سے نہ بچتا ہو۔ اس لیے یہ معاشرت بھی اہم ضروری ہے۔ 5ویں چیز ہے معاملات، یعنی کاروباری لین دین، قرض ادھار، نکاح و طلاق، اس طرح کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ معاملات کہلاتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کو سمجھنے کے لیے جتنے بھی شعبے ہیں اس کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ ایک تو علم کا ذریعہ یہ ہے کہ کتابوں کا مطالعہ کیا جائے یا علماء کرام کی صحبت میں بیٹھا جائے، اور آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے تو سوشل میڈیا میں بھی ان علماء سے استفادہ کیا جائے جو کہ مستند ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔